کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کا ترجمہ فارسی میں نقل کرتے ہیں کہ آن حضرت فرمودن چو روز قیامت شود کعبہ را فرشتہا ماند عروس پزیب و زینت آراستہ بحشر کا برند۔ سرکار نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کعبۃ اللہ کو فرشتے دلہن کی طرح سجا کر حشر کے میدان کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ چو روز قیامت شود کعبہ را فرشتہا ماند عروس پزیب و زینت آراستہ بحشر کا برند، کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت والے دن فرشتے کعبۃ اللہ کو دلہن کی طرح سجا کر حشر کے میدان کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں اسنائے راہ کعبہ پر قبر من گزار افتد، پس کعبہ بزبان فصیح بگوید السلام علیکہ یا محمد۔ سرکار فرماتے ہیں گزرتے گزرتے حشر کے میدان کی طرف جاتے ہوئے کعبۃ اللہ مجھ مصطفیٰ کی قبر انور پر حاضری دے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کعبۃ اللہ مجھ مصطفیٰ کی قبر انور پر حاضری دے گا، پس کعبہ بزبان فصیح بگوید السلام علیکہ یا محمد۔ سرکار فرماتے ہیں کعبۃ اللہ مجھ مصطفیٰ کو فصیح زبان میں سلام عرض کرے گا، کعبہ عرض کرے گا السلام علیکہ یا محمد۔ لفظ یا سے حضور کی بارگاہ میں کعبۃ اللہ سلام عرض کرے گا۔ سرکار فرماتے ہیں جب کعبۃ اللہ مجھ مصطفیٰ کو سلام عرض کرے گا نا، در جواب بگویم وعلیک السلام یا بیت اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اس کے جواب میں میں کعبۃ اللہ کو سلام کا جواب دوں گا، وعلیک السلام، تجھ پر بھی سلام ہو اے اللہ کے گھر۔ سرکار فرماتے ہیں پھر میں کعبۃ اللہ سے پوچھوں گا اے کعبۃ اللہ میری امت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، تو میری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ سبحان اللہ۔ حشر کے میدان کی طرف کعبۃ اللہ جاتے ہوئے قیامت والے دن سرکار کی قبر انور پر حاضری دے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کعبۃ اللہ فصیح زبان میں مجھ مصطفیٰ کو سلام عرض کرے گا، میں اس کا جواب دوں گا۔ اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں میں کعبۃ اللہ سے پوچھوں گا کعبہ میری امت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، تو میری امت کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ کعبہ اس کے جواب میں عرض کرے گا یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے جو جو شخص میری زیارت کے لیے آ گیا، جس نے مجھے دیکھ لیا، جس نے کعبۃ اللہ کا طواف کر لیا، جس نے مجھے دیکھ لیا، میں کعبہ اس کے لیے کافی ہوں۔ میں کعبۃ اللہ اس کی سفارش کروں گا، اس کی شفاعت کرواؤں گا، میں کعبۃ اللہ اس کے لیے کافی ہوں۔ سبحان اللہ۔ کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے جو جو شخص میری زیارت کے لیے آ گیا، جس نے مجھے دیکھ لیا، میں کعبہ اس کے لیے کافی ہوں۔ میں کعبہ رب کے حضور اس کی سفارش کروں گا، اس کی شفاعت کرواؤں گا، اس کی بخشش کرواؤں گا۔ یا رسول اللہ جو مجھ کعبہ تک پہنچ گیا اس کی طرف سے آپ بے فکر ہو جائیے۔ کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس کی طرف سے آپ بے فکر ہو جائیے۔ اور پھر کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ جس نے مجھ کعبہ کو دیکھ لیا اس کے لیے میں کافی ہوں، میں اس کی سفارش بھی کروں گا، میں اس کی شفاعت بھی کرواؤں گا، میں اس کی بخشش بھی کرواؤں گا۔ پر یا رسول اللہ جو مجھ کعبہ تک نہیں پہنچ سکا اس کے لیے پھر آپ کافی ہو۔ یا رسول اللہ اس کے لیے آپ کافی ہو، اس کی سفارش آپ کرو گے، اس کی شفاعت آپ کرواؤ گے، اس کی بخشش آپ کرواؤ گے۔ بھائی ہمارا دکاندار جب اپنی دکان کا بورڈ لگاتا ہے اوپر ایک تیر کا نشان دیتا ہے، اس کا مطلب کیا؟ جب وہ دکان کا نام لکھے نا ساتھ تیر کا نشان بناتے کہ میری دکان اس طرف ہے، میری دکان اس طرف ہے۔ معروف تعلیمی اداروں والے یا معروف کوئی مقام جنہوں نے اپنی نشاندہی کرنی ہو وہ اپنا نام لکھ کر نا دیوار پر ساتھ تیر کا نشان بنا دیتے ہیں کہ ہماری یہ دکان اس طرف ہے، یہ فلاں ادارہ اس طرف ہے۔ شب وجدان پر جب ہمارے سنگی چاکنگ کرتے تھے بات چاکنگ، تو گجرا والا میں شب وجدان لکھ کر اوپر ایک تیر کا نشان بنا دیتے تھے کہ شب وجدان والے پیر اس طرف رہتے ہیں۔ آپ میں سے جو کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے گیا ہے، جس نے حج یا عمرہ کیا وہ لوگ یہ جانتے ہیں، اور خانہ کعبہ کی تصویر دیکھ کر بھی وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ کعبہ شریف کے اوپر ایک پرنالہ ہے، کعبۃ اللہ کے اوپر ایک پرنالہ ہے جس کو میزاب رحمت کہتے ہیں۔ وہ
رضی اللہ عنہ کی کہتے ہیں جی مزاب رحمت، رحمت والا پرنالا، مزاب رحمت، رحمت والا پرنالا. اس کو مزاب رحمت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس پرنالے کا رخ ہے سیدھا رحمت للعالمین کی طرف، اس پرنالے کا رخ ہے سیدھا مدینہ منورہ کی طرف، سیدھا مدینہ پاک کی طرف. اس پرنالے کو کہتے ہیں مزاب رحمت، رحمت والا پرنالا. کیوں؟ کیونکہ اس کا رخ ہے سیدھا رحمت للعالمین کی طرف. اگر تو کسی ولی سے نگاہ لے کر جا، کسی ولی سے سوات لے کر جا، تو وہ خانہ کعبہ کا پرنالہ یہ کہتا نظر آئے گا کہ حاجی، اے زائر، اے حج کرنے والے، اے عمرہ کرنے والے، تو نے خانہ کعبہ کا طواف بھی کر لیا، آب زمزم بھی پی لیا، حجر اسود کو بوسہ بھی دے دیا، مقام ابراہیم پر نماز بھی پڑھ لی، صفا و مروہ پر سعی بھی کر لی، تو مینا میں گیا، مصطفیٰ میں گیا، عرفات میں گیا، پر حاجی یا زائر ابھی واپس نہ جانا، حاجی یا زائر ابھی واپس نہ جانا. کیوں؟ اس لیے کہ حج اور عمرہ تو ہوتا ہے مکہ میں، پر اس پر مہر لگتی ہے تصدیقی جا کر مدینہ میں. آج کو وہ پرنالہ یہ کہتا نظر آئے گا کہ حاجی یا زائر، تو نے خانہ کعبہ کا طواف بھی کر لیا، آب زمزم بھی پی لیا، حجر اسود کو بوسہ بھی دے لیا، صفا و مروہ پر چکر بھی لگا لیے، تو مینا میں گیا، مزدلفہ میں گیا، عرفات میں گیا، پر حاجی یا زائر ہے جو واپس نہ جائیں. حاجی یا زائر ابھی واپس نہ جانا. کیوں؟ اس لیے کہ حج اور عمرہ تو ہوتا ہے مکہ میں، پر اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے جا کر مدینہ میں. اس کے بعد اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے جا کر مدینہ میں. حج اور عمرہ تو ہوتا ہے مکہ میں، پر اس پر تصدیقی مہر لگتی ہے جا کر مدینہ میں. حج اور عمرہ تو ہوتا ہے مکہ میں، پر اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے جا کر مدینہ میں. مدینہ شریف حاضری نہ ہو، حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے. وہ پرنالہ یہ کہتا نظر آئے گا کہ حاجی یا زائر، تو خانہ کعبہ بھی چاہ گیا، طواف بھی کر لیا، پانی آب زمزم بھی پی لیا، صفا و مروہ کی سعی بھی کر لی، مقام ابراہیم کے نفل بھی پڑھ لے، اور حج واپس نہ جائیں. کیوں؟ حج اور عمرہ تو ہوتا ہے مکہ میں، پر اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے جا کر مدینہ میں. اسی لیے علماء امت میں اس بات میں اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں مکہ مکرمہ افضل ہے فضیلت کے اعتبار سے، بعض فرماتے ہیں مکہ مکرمہ افضل ہے، بعض فرماتے ہیں مدینہ منورہ افضل ہے. اس بات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، اس بات کے اندر اختلاف کی گنجائش ہے. بعض علماء کے نزدیک مکہ مکرمہ افضل ہے، بعض کے نزدیک مدینہ منورہ افضل ہے. فَالْكُلُّ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّ الْمَحَلَّ الَّذِي تَمَّ عَلَىٰ الشَّرِيفَةِ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ الْكَعْبَةِ وَغَيْرِهَا. اس بات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ، پر پوری امت میں اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ حضور کی قبر پاک کی وہ جگہ جو سرکار کے وجود اقدس سے بس ہے، وہ جگہ مکہ سے بھی افضل ہے، وہ جگہ مدینہ سے بھی افضل